شاہ عبدالعزیز نے جب قائد اعظم نے ان سے مخاطب ہوئے تھے بنگال کے قحط کے حوالے سے، تو اس وقت بھی شاہ عبدالعزیز نے جو مسلمانان ہند ہیں ان کی مدد کی تھی۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمیشہ ہر موقع پہ کھڑا رہا۔ پاکستان ہر لحاظ سے ہر موقع پہ سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ کچھ سعودی عرب میں بھی جگہ ہیں جو قائد اعظم کے نام پر ہیں اور علامہ اقبال کے نام پر ہیں۔ بالکل ایسے ہی پاکستان کے لیے جو خصوصی ایک سعودی عرب کی طرف سے ہے وہ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ ہے، جو پہلے کراچی ایئرپورٹ میں تھا، اب اسلام آباد ایئرپورٹ میں ہے، اور اس سال سے لاہور ایئرپورٹ سے شروع ہوا ہے۔ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، خطے کو ایک بہت بڑی عالمی جنگ سے بچایا ہے۔ بالکل، اگر ہمارا عرب میڈیا ہو پاکستان عربی زبان میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو موقف ہے وہ ڈائریکٹ عرب ممالک تک پہنچ۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کو عرب دنیا میں بہت کم سمجھا جاتا ہے زبان کی وجہ سے۔ پاکستان کو جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، حکومت کو اور ہمارے اداروں کو، کہ عربی زبان کے شعبے کا ایک اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ جو گرین انیشیٹو ہے پاکستان کا، اس میں سعودی عرب آئی ٹی کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں آئی ٹی کو لے کے آئے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طلحہ اور وی نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید۔ آج وی نیوز ایکسکلوزیو میں ہمارے ساتھ ہیں عبد الرحمن حیات، جو پاکستانی صحافی ہیں اور اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ اردو اور عربی زبان فراوانی سے بولتے ہیں اور عربی اور بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان کے حوالے سے بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں انہیں پاکستان کے حوالے سے عربی زبان میں اثاثہ سمجھتا ہوں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عربی میں مرحبا، اہلا وسہلا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، تو جب بھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ بے حد عنایت آپ کی۔ اچھا، ہم سب سے پہلے جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے ایک گہرائی پائی جاتی ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں، بلکہ علامہ اقبال کے حوالے سے بھی ان کا کردار جو ہے اس سلسلے میں تاریخ میں پایا جاتا ہے۔ تو آج کل آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو تعلقات ہیں کس نہج پر ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں؟ بے شک پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں۔ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ سعودی عرب کا ایک پرانا ایک رشتہ ہے۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمیشہ ہر موقع پہ کھڑا رہا۔ ایسے ادوار بھی آئے ہیں تاریخ میں کہ تمام دنیا نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر سعودی عرب نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی مثال ہے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہمارے اوپر پابندیاں لگی، تمام جو عالمی برادری کی طرف سے مختلف قسم کی پابندیاں لگی، مگر سعودی عرب نے اپنے خزانے کھول دیے، ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ ہمارا ساتھ گر نہ جائے۔ آج تک سعودی عرب ہمارے ساتھ ہر موقع پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی مشکل وقت آیا، بغیر ہماری درخواست کی ہے، سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان نے بھی اسی طرح سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان ہر لحاظ سے ہر موقع پہ سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاک سعودی تعلقات جیسے ہیں ویسے تاریخ میں آپ کو ان کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل ایسا ہے، اور میں اس کو یاد دلاتا چلوں کہ شاہ عبدالعزیز نے جب قائد اعظم نے ان سے مخاطب ہوئے تھے بنگال کے قحط کے حوالے سے، تو اس وقت بھی شاہ عبدالعزیز نے جو مسلمانان ہند ہیں ان کی مدد کی تھی۔ ابھی حال ہی میں حج گزرا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں سعودی حکومت ہمیشہ بڑی فعال اور مستعد رہتی ہے۔ اس سال کا جو حج ہے اس حوالے سے آپ نے کیا نئی چیز دیکھی حج میں؟ ماشاء اللہ سے سعودی عرب شروع سے ہی حج کو بڑے اچھے طریقے سے منظم کرتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو اس وقت میں، مقررہ وقت جو شرعی وقت ہے، تمام لوگوں کے مناسک کا ادا کرنے کا اہتمام کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت اچھی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ سعودی عرب شروع سے، مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے بچپن سے ابھی تک کتنے حج کیے ہیں، ہر دفعہ جب بھی جاتے ہیں حج پہ تو ماشاءاللہ انتظام بہت اچھے ہوتے ہیں۔
جو جو وقت بھی تبدیل ہو رہا ہے، آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے، حجاج کی تعداد بھی اس سے بڑھتی جا رہی ہے، جی تو سعودی عرب کی مینجمنٹ اس کے ساتھ شانہ بشانہ ترقی بھی کر لی ہے. جو قابل ذکر بات ہے کہ اس دفعہ جو میں نے دیکھا ہے اور گزشتہ سالوں میں بھی کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. سعودی عرب کی حکومت ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ان چیزوں کا سہارا لے کے مینجمنٹ بہت اچھی ہو گئی ہے. پاکستان کے لیے جو خصوصی ایک سعودی عرب کی طرف سے ہے وہ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ ہے، جو پہلے کراچی ایئرپورٹ میں تھا، اب اسلام آباد ایئرپورٹ میں ہے، اور اس سال سے لاہور ایئرپورٹ سے شروع ہوا ہے. اس سے بہت سارے پاکستانی حجاج کو سہولت ملی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پاکستان ایئرپورٹ سے جو ہی آپ امیگریشن کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ کی سعودی عرب کی امیگریشن ہو جاتی ہے، اور آپ کا سامان بھی سعودی اتھارٹی اسلام آباد سے لے لیتی ہے. جہاں آپ کا سعودی عرب میں آپ کی رہائش ہے وہاں آپ کو سامان ملے گا. آپ پاکستان سے ہی سعودی عرب میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ جدہ ایئرپورٹ میں جا کے کوئی آپ نے وہاں امیگریشن نہیں کرانی، آپ بس فری ہیں، آپ جائیے گا اپنے ہوٹل میں تو آپ سعودی عرب کے اندر ہیں. اچھا، یہاں یعنی 3 شہروں سے یہ شروع ہوا ہے. ہاں ہم نے کچھ میڈیا میں یہ رپورٹس بھی پڑھی تھی کہ کچھ لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ آئندہ سال سے فیصل آباد سے بھی شروع ہو. ہاں ایسے ہے. بیسیکلی شروع یہ کراچی سے ہوا تھا، جی جی پھر اسلام آباد سے ہوا. اس سال لاہور کو ایڈ کیا گیا ہے. جی جہاں تک میں نے دیکھا، کیونکہ میں کور بھی کرتا ہوں حج کو، جی جی تو نیکسٹ اس میں کوئٹہ بھی آنا ہے، پشاور بھی آنا ہے، پھر فیصل آباد، پھر باقی ایئرپورٹس آنے ہیں. اور فیصل آباد کی یہ خاصیت ہے کہ یہ شاہ فیصل کے نام پر یہ شہر یعنی اس کا نام رکھا گیا ہے یا جی بدلا بالکل. گیا؟ ایسے پہلے اس کا نام لائل پور تھا، لائل پور تھا، کیونکہ بالکل. میرے والد صاحب فیصل آباد کے تھے. ماشاء اللہ. پہلے ان کا نام شہر کا لائل پور تھا، پھر شاہ فیصل کے دور میں 1971 میں بالکل پاکستان میں فیصل مسجد بنی اسلام آباد میں، اور اس شہر کا نام فیصل آباد، اور کراچی میں فیصل ٹاؤن بھی ہے. اور پاکستان میں کافی سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں جو مثلا سعودی جو شاہان ہیں ان کے نام پر رکھے گئے ایسے. اور میں اس کو بھی ایڈ کرتا چلوں، کچھ سعودی عرب میں بھی جگہیں ہیں جو قائد اعظم کے نام پر ہیں اور علامہ اقبال کے نام پر. بالکل ایسے ہی. اچھا عبد الرحمن بھائی، ایک اور بڑا اہم سوال ہے میڈیا کے حوالے سے. آپ پاکستان اور سعودیہ کے جو تعلقات ہیں بڑے گہرے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہے. جہاں تک میڈیا کا جو یعنی تعلق ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید میڈیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کا جو موقف ہے وہ عربی لوگوں کو سمجھ آئے، اور جو سعودی عرب کا جو موقف ہے وہ پاکستانیوں کو سمجھ آ سکے؟ اس میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. آج کل میڈیا کا ہی دور ہے. میڈیا قوموں کی زبان ہے. جی پاکستان عالم اسلامی کا ایک اہم اور بلکہ سب سے بڑا ملک ہے. جی. اگر مڈل ایسٹ کی بات کی جائے تو تصویراتی طور پہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ لاہور سے شروع ہوتا ہے اور القدس میں ختم ہوتا ہے. تو پاکستان عرب دنیا سے جڑا ہوا ہے. بالکل. ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، خطے کو ایک بہت بڑی عالمی جنگ سے بچایا ہے. بالکل. المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کو عرب دنیا میں بہت کم سمجھا جاتا ہے زبان کی وجہ سے. انگلش میں تو بہت سارے ہمارے اخبارات بھی ہیں، تو انگلش میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. انگلش اردو میں تو ہے. پاکستان کو جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے حکومت کو اور ہمارے اداروں کو، کہ عربی زبان کے شعبے کا ایک اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں ان کو پاکستان کے نقطۂ نظر کی صحیح طرح سمجھ جائے. میں نے جو ابھی نوٹ کیا ہے کہ جو پاکستان کی ثالثی کا کردار ہے اس کو عرب میڈیا میں اس سے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ دوسرے دائیں بائیں کے ملک ہیں جو اپنے کردار کو بڑھا چڑھا کے کوشش کر رہے ہیں. ان کے اپنے کوئی پلیٹ فارم ہیں، بڑے چینل ہیں، تو خود کو وہ بالکل آخر میں آ کے چھوٹا سا کردار ادا کر کے اپنا نام تاریخ میں، اور اس میں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو یوٹیلائز کرتے ہیں. سو اگر ہمارا عرب میڈیا ہو پاکستان عربی زبان میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو موقف ہے وہ ڈائریکٹ عرب ممالک تک پہنچے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وی نیوز کا جو ایک عربک والا سیکشن ہے، اس کو بہت عرب ملکوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اس طرح کے اور بھی ہونا چاہیے، عربی زبان میں چینل بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے موقف کو درست طریقے سے. اچھا، اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بالمقابل اگر دیکھیں تو سعودی عرب کا بھی جو موقف ہے یا جو وہاں ترقی ہو رہی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں اس کا بھی ایک پورٹل ہونا چاہیے جو ڈائریکٹ
ہمارے جو پاکستان میں ہیں یا اردو بولنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے. اچھا، یہ اس کے علاوہ میرا ایک آپ سے آخری سوال ہوگا کہ جو سعودی عرب کا جو ویژن 2030 ہے، ایک بہت بڑا وسیع یعنی پروجیکٹ ہے جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ لانچ کیا تھا. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سے ایسے مواقع ہیں جو 2030 کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے استفادہ کیا جائے؟ ہاں بالکل، سعودی عرب کا جو ویژن 2030 ہے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا، اس میں سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کے لیے بہت بڑی اسپیس بھی رکھی ہوئی ہے. اس میں بہت سارے ایسے ترقیاتی کام ہیں جن میں پاکستان سے لوگوں کو لیا جا رہا ہے مختلف شعبہ جات میں. پاکستان کے لیے مواقع بھی ہیں. پاکستان کو اس میں کچھ چیزیں خود بھی کرنی چاہیے. اس میں خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کا شعبہ ہے، پاکستان کی ایکسپرٹیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے سعودی عرب میں. بلکہ جا بھی رہے ہیں لوگ. یہ گزشتہ 3 ماہ میں خلیجی ریاستوں سے بہت سارے پاکستانی واپس آئے ہیں، مگر ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے لوگ سعودی عرب میں گئے ہیں اس ویژن کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان میں کام کرنے کے لیے. اور اسی طرح سعودی عرب کا اس ویژن کے اندر پاکستان میں بھی کافی پروجیکٹ ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ جو گرین انیشیٹو ہے پاکستان کا، اس میں سعودی عرب آئی ٹی کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں آئی ٹی کو لے کے آئے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے آئے ہیں. نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے کم وسائل سے زیادہ پیداوار کے لیے جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ. تو ماشاء اللہ تعاون ہے، اس میں مزید کام کی ضرورت ہے. سعودی عرب کے دروازے ہمیشہ پاکستان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اسی طرح پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ 2 جان 1 قالب، دونوں ملکوں کی مثال. یک جان 2 قالب. ہاں، ایسے میں الٹا پڑ گیا. جی. تو عبدالرحمن بھائی، آپ کا بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بار بار ہمیں یہاں تشریف لائیں گے وی نیوز پر. انشاءاللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور جب بھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تھینک یو. جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.